ہاں یعنی بہت زیادہ ایکسپلین نہیں کیا گیا ہے. ہاں یہاں مخارج مختصر بیان کیے گئے ہیں. حروف ہاں مستعلیہ. کچھ مسئلہ ہو گیا تھا, ریکارڈنگ نہیں ہو رہا تھا, ریکارڈنگ ابھی اسٹارٹ ہوا ہے شاید. کوئی بات نہیں, پھر سے لگا دیجیے. ہوں مشق ہے یہ, ایسے ہی پوچھنے کے لیے, ہاں کہ یہ مشق طلبہ کو یاد کرایا جائے. اس مشق میں حروف کی حلقہ بندی مخارج کے حساب سے کی گئی ہے, اور یہاں مخارج مختصر بیان کیے گئے ہیں. حروف مستعلیہ حز ہاں ضغ تن قید پر پڑھے جاتے ہیں. میں نے اسی لیے پہلے پوچھا تھا ایک بار کہ آپ لوگوں کو اردو پڑھنا آتا ہے کہ نہیں. اردو پڑھنا جانتے ہیں پھر مسئلہ نہیں ہوگا. یہ آپ یہ کتابیں اصل میں سب کے پاس کتابیں دی گئی ہیں پی ڈی ایف کے ذریعے سے. جی اس ہاں کتابیں موجود ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں, آپ ٹائم نکال کر گھر میں اس کو پڑھ لیا کریں. ہاں اور باقی میرے خیال سے آپ لوگوں کو تو ایسا مسئلہ نہیں ہوگا کہ آپ کو حروف پہچاننے نہ آتے ہوں, آپ تو سب حروف جانتے ہوں گے. ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. استاد تو یہ حروف پہچاننے کے یہ لیے, اور کتاب رومن اردو میں نہیں آتی ہے؟ رومن اردو میں پتہ کرنا پڑے گا, مشکل ہے. دیکھنا پڑے گا, پتہ کرنا پڑے گا. تو ٹھیک ہے, اگر اس میں رومن اردو میں نہیں بھی ہے تو جو ضروری چیزیں ہوں گی جن کو نہیں آتی ہے, ہاں تو وہاں ہم ایسے بول دیا کریں گے کلاس میں. تو آپ اس کو اپنے لینگویج میں جیسے آپ مناسب سمجھیں, جس میں آسان ہو آپ لکھ لیا کریں, یہ آسان رہے گا. جی 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 ہاں تو یہ بہتر رہے گا. اگر مان لیجیے رومن اردو میں نہیں مل رہی ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے, ہم بتا دیا کریں گے. جو ضروری ہے اس کو آپ اپنے لینگویج میں رومن میں لکھ لیا کریں تو مشکل نہیں ہوگا. ہوں یہاں ہماری مختصر بیان کیے گئے ہیں, حروف مستعلیہ خود ضبطن پر پڑھے جاتے ہیں. اس کو آپ لوگ ہاں پڑھ لیجئے گا ایک بار. ہاں کیونکہ یہاں پہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یاد کرانا کوئی مقصد نہیں ہے, اور یاد ان کو کرایا جاتا ہے کہ مطلب جیسے کہا کہ میں نے یہ بچے جن کو مخارج ابھی پتہ ہوتے ہیں لیکن حرف پہچاننا نہیں آتا, تو ان کے لیے ہے یہ سب. آپ کو پڑ گیا ہے یہ چیزیں مخارج, اور الحمدللہ سب نے کل ٹیسٹ بھی دیا. تو جس کا جو مسئلہ ہوگا وہ پریکٹس کے ذریعے سے وہ صحیح کر رہا ہے. آگے بڑھائیے, ایک پیج دیکھتے ہیں آگے کیا. اس سبق میں بچوں سے حروف تہجی کا امتحان لیں کہ وہ حروف کی پہچان کر سکے ہیں یا نہیں. یہاں بھی وہی چیزیں ہے, بچے جب تک حروف تہجی کی پہچان نہ کر لیں سبق آگے نہ دیں. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ ان سبق کا مقصد؟ میں نے بتایا نا کہ بچوں کے لیے ہے. ہاں سیریل لائن سے نہیں دیا ہوا ہے نا, پہلے تا ہے, پھر سین ہے, صاد ہے, شین ہے, ہاں پھر نون, ضاد, ظا, دال, زا, الف, تا, طا, دال, خا, را, حمزہ, ہا, عین, حا, غین, قاف, کاف, لام, میم, واو, یا, با, جیم, فا, الف, تا. اس ایک ہی لفظ کو ایک دو بار بھی دے دیا گیا ہے, ہاں تاکہ اس کو صحیح طریقے سے بچے یاد کر لیں, مشق ان کا اچھی طریقے سے ہو جائے. تو یہ بھی میرے خیال سے ضروری نہیں ہے. آگے بڑھائیں. یہاں ہے تختی نمبر 3, یعنی سبق نمبر لیسن نمبر 3 ہے. اس کو مرکبات کہتے ہیں. ملے ہوئے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں. ابھی تک جو الگ الگ جو حرف تھے, جیسے الف ہے, با ہے, بالکل الگ الگ ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے, تو ان کو مفردات کہا جاتا تھا. اب ایک دوسرے سے اگر مل جائیں گے, جیسے نیچے دیکھیے آپ, جیم میں الف ملا ہوا ہے, لام میں الف ملا ہوا ہے نا, اس طرح سے جو ملے ہوئے حرف ہیں ان کو مرکبات کہا جاتا ہے. ہاں اس درس میں مرکبات میں ملے ہوئے دو حرفوں کی ملی جلی مشق ہے, جیسے الگ الگ حرفوں کی طرح پڑھایا جائے. ہاں جسے الگ الگ حرفوں کی طرح پڑھایا جائے. نوٹ:
نوٹ میں نیچے لکھا گیا ہے، دائروں میں مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں دی گئی ہیں، بچوں کو یہ شکلیں خوب اچھی طرح سمجھائی جائیں۔ تو اب سبق آگے چل رہا ہے تو اس حساب سے اس کو دیکھتے جائیے، اس میں کوئی ایک ہے جو اس کو پڑھ کے بتائے تاکہ میں سمجھ سکوں کہ آپ لوگ اس کو سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، جيم ألف لام ألف ميم ألف باء ألف تاء ألف نون ألف سين ألف لام ألف لام ألف لام ألف فاء ألف حاء ألف، نیچے والا جو ہے با 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 با، با الف با سین جیم با، با واو با لام با میم با جیم با نون با را نون جیم با نہیں نہیں، دال۔ ہاں، با با ہے، جی با خا، با را کے بعد با خا، با خا، خا ہاں جی، با دال، با جی با ہاں، با، پھر نیچے فرض کریے، تا تا تا۔ سمجھ پا رہے ہیں نا؟ کوئی ایسا ہو جس کو مطلب ابھی حرف پہچاننا نہ، بھی نیا شروع کر رہا ہو پڑھنا، جس کو اس میں مسئلہ ہو رہا ہو، کوئی ہے ایسا؟ یہ جو سیکنڈ والا جی ہے نا، وہ تا تا جیم تا جیم، جی جی، پھر نیچے والا تا ہاں ہا۔ ہاں، یہ اصل میں جب قرآن جی مجید میں جو حرف ایک دوسرے سے مل کے جو سینٹینس بنتے ہیں نا، تو الف با الگ الگ تو لکھا نہیں جائے گا، وہ ایک دوسرے سے مل کے ہی لکھے جاتے ہیں، تو ان کو پڑھنے میں آسانی ہو اس لیے یہ مشق یہاں دیا جاتا ہے، تاکہ دیکھیے اس میں لام الف کئی طریقے سے دیا گیا ہے۔ پہلے میں دیکھیے دوسری لائن میں لام الف لام الف لام الف تین، ہاں لام الف، جبکہ ایک لام الف سیم ہے، پھر دوسرا لام الف وہ الگ طریقے سے ہے، تیسرا لام الف ہاں پھر اسی طریقے سے ہے، تو ایک دم دماغ میں مشق جو ہے وہ بیٹھ جائے، بالکل حرف ایک دم دماغ میں بیٹھ جائے، فٹ ہو جائے، اس لیے اس سبق کو اس طرح سے دینے کا مقصد تھا۔ ہاں، اور پھر با 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 با، یعنی با جب سینٹینس میں مل کر آئے گا حرف کے اندر مرکبات کی شکل میں، تو کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ پہلے تو پورا با دیا گیا ہے، پھر اس کے بعد آدھا با، یعنی جب شروعات میں ہاں اس طرح سے با لکھا جائے گا، با سے کوئی لفظ شروع ہوتا ہے تو با اس طرح سے لکھا جائے گا، تھوڑا سا با کا حصہ، ہاں، اس کے بعد جب با آخر کے کہیں آئے گا تو با کس طرح سے لکھا جائے گا، با بیچ میں کہیں آئے گا تو با کس طرح سے لکھا جائے گا، یہ چیزیں یہاں پہ ہے۔ پھر اس کے بعد نیچے بتا دیا گیا ہے کہ با پہلے با، پھر اس کے بعد با سین جیم با، با واو با لام، یہاں تو دو دو حرف ملے ہوئے ہیں، باقی جب قرآن میں ہوتا ہے وہاں کئی لمبے حرف بھی ہوتے ہیں، ہاں جس میں پانچ چھ حروف ہوتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے نیچے تا دیا گیا ہے، تا، ہاں، تا کئی طریقے سے ہوتے ہیں، ایک تو سمپل جو تا ہے آپ لوگوں نے جو پڑھا ابھی، ہاں حروف تہجی میں، پھر اس کے بعد ایک تا ہے جو ہا کے اوپر تا کا نقطہ لگ جائے تو وہ تا ہو جاتا ہے، ہاں، پھر اس کے بعد ایک اور طریقے سے تا لکھا گیا ہے، پھر ایک اور تا جو ہا ہے پورا ہا لکھا ہے اس کے اوپر تا، پھر سا ہے، تا کو بیچ میں جب تا آئے گا تو کس طرح سے لکھا ہوگا، یہ چیز پہچاننے میں یہ سارے لوگ پہچانتے ہوں گے، ٹھیک ہے ہم آئیں گے کیونکہ ابھی آگے بہت ضروری چیزیں ہیں جو پڑھنا ہے ہمیں، مطلب خاموشی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو آتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی آگے بڑھائیں۔ جہاں سے زبر شروع ہوتا ہے وہاں پر لگا۔
اور एक दो पेज आगे जाएंगे तो वहां से जबर का जहाँ से मश्क शुरू होता है वो आ जाएगा। जी जी, ये तख्ती नंबर, सबक नंबर 4। जी, ये देखिए, अभी तक तो हमने अलिफ बा ता सा जीम हा अलग अलग पढ़ा। जी, जिसको हरूफ तहज्जी आप लोगों ने, हाँ, सीखा कि वो हरूफ तहज्जी हैं अलग अलग, यानी अल्फाबेट। हाँ, अब सबक नंबर 4 में ऊपर लिखा गया है हरकत, यानी अलिफ बा ता सा जो आप लोगों ने पढ़ा, अब उसमें जबर जेर पेश। जबर जेर पेश सब लोग जानते हैं ना, कि मतलब कुछ और आप लोग अपनी जबान में कहते हैं, कि जबर सारे लोग जेर जबर पेश जेर। कोई हाँ जम्मा फतहा आ, जी, जम्मा फतहा कसरा। और एक कसरा। जी, ये जानती। अच्छा, नहीं, हम लोगों ने अपने यहाँ हमारे इलाके में, जैसे उधर यूपी का जो इलाका है, यूपी बिहार बंगाल, उधर के इलाके में जबर जेर पेश ही पढ़ा जाता है। लेकिन साउथ के कुछ इलाके में शायद जबर जेर पेश नहीं जानते। जैसे मैं इधर जहाँ हूँ तो वहाँ पे जम्मा फतहा और कसरा यही पढ़ते हैं। तो इसलिए मैं पूछा कि जबर जेर पेश में कोई मसला हो कि जम्मा फतहा दोनों पढ़ा दिया जाए, कोई बात नहीं। तो जबर जो है, हाँ, ये सबसे पहला जो है जबर जेर पेश, ये तीन है, ये तीन हरकत हैं। यानी अलिफ के ऊपर लग जाएगा तो अ हो जाएगा, बा के ऊपर लग जाएगा तो ब हो जाएगा, और इसी तरीके से अलिफ के नीचे जेर आ जाए तो वो ई हो जाएगा, बा के नीचे जेर आ जाए तो वो बी हो जाएगा। हाँ, यानी अलिफ बा ता ता जो था, अब वो अ ब त या ई बी ती, या फिर इसी तरीके से अगर जम्मा आ जाए तो फिर वो ऊ बू तू इस तरह से हो जाएगा। फतहा, दम्मा, कसरा, फतहा, पर उस्ताद, दम्मा, कसरा। जी, ये इन दोनों में से कौन सा सही है, जबर जेर पेश या फता दम्मा और कसरा? देखिए, मतलब इसमें सही गलत का मसला नहीं है, ये जबान का मसला है। अरबी जबान जो है, जैसे अरब वगैरह का जो इलाका है, हाँ, तो हाँ, अरबी जबान में उसे फतहा दम्मा कसरा कहते हैं। लेकिन अगर इसे उर्दू में, जैसे हमारे इंडिया का लैंग्वेज वो उर्दू है, हिंदी है, जी, तो बचपन यहाँ में के जेर लिए जबर पेश ही पढ़ा है। हमने भी जेर जबर पेश ही पढ़ा है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे उर्दू जबान में अगर इसे पढ़ेंगे अपने अपनी जबान में तो जबर जेर पेश है। लेकिन अगर इसे अरबी जबान में अगर पढ़ा जाए, सऊदी वगैरह में आप जाकर पढ़ेंगी तो जम्मा फतहा कसरा। और मदारिस वगैरह में भी जहाँ पढ़ाया जाता है, जैसे अरबी की जो क्लास है, अरबी ग्रामर वगैरह पढ़ाया जाता है, अरबी लुगत वगैरह जो पढ़ाई जाती है अरबी जबान सीखने के लिए, तो वहाँ जम्मा फतहा कसरा ही पढ़ा जाता है। भले ही वो लोग कुरान और दुरानी कायदा वगैरह जबर जेर पेश से पढ़े हों। अरबी में ये समझ लीजिए कि अरबी में फतहा दम्मा कसरा है और उर्दू में जबर जेर पेश, आसानी के लिए इतना समझ लीजिए। जी, जी जजाक। इसमें गलत और सही का कोई मसला नहीं है। ऐसा नहीं है कि फतहा दम्मा सही है तो जबर जेर पेश गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऊपर दिया गया है, जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। जिनको उर्दू का मसला है वो लिख लें अपने मन। हाँ, जबर जेर पेश, या आप फतहा दम्मा कसरा लिख लें। लेकिन याद रखिए, फतहा जबर को कहेंगे, हाँ, उसके बाद दम्मा पेश को, और कसरा जेर को। जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। सुरअत के साथ हाथ की उंगली खोलने या बंद करने जितनी देर को हरकत कहते हैं। हाँ, जैसे हाथ की उंगली, हमारी कोई भी उंगली हो, हाथ की ये जैसे उंगली है, मुट्ठी है हमारी, इसको खोलने बंद करने में जितना वक्त लगता है, हाँ, जितनी देर लगती है, या फिर जितनी हरकत करती है, उतना ही हरकत इसे पढ़ने में, इसके मखरज में अदा होगा। बहुत ज्यादा इसे खींचना नहीं है, हाँ, बहुत ज्यादा इसको बनाना नहीं है, बहुत ज्यादा कोई इसमें बनाव बिगाड़ नहीं है, बस इतना है। जैसे अलिफ, हाँ, अलिफ जबर अ, बा जबर ब। हाँ, सुराग के साथ हाथ की उंगली खोलने या बंद करने जितनी देर को हरकत कहते हैं। कहना ये चाह रहे हैं कि हाथ की उंगली जैसे हमारी है, ये जितनी देर में हम खोल बंद कर लेते हैं,
اتنی ہی دیر کو حرکت کہتے ہیں، اس چیز کو کہ حرکت حرکت کر رہی ہے. جیسے کہتے ہیں نا کوئی چیز اگر اپنی جگہ ہو اور وہ ذرا سا ہل جائے تو کہتے ہیں حرکت کر رہا ہو. تو بس اسی چیز کو حرکت کہتے ہیں. زبر زیر پیش، ان میں سے ہر ایک کو صرف ایک حرکت کے برابر پڑھنا ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ جی جی. جی زبر زیر پیش، ہاں زبر زیر پیش، ان میں سے ہر ایک کو ایک حرکت کے برابر پڑھنا ہے. اب آپ اپنے ہاتھوں کو اسے کھولیے، بند کریے پھر کھولیے. جتنا وقت لگ رہا ہے، جتنا ٹائم لگ رہا ہے، بس اتنے ہی ٹائم پہ، اس کو بہت زیادہ کھینچنا نہیں ہے. ہاں تو یہاں یہی بتا رہے ہیں، زبر زیر پیش ان میں سے ہر ایک کو صرف ایک حرکت کے برابر پڑھنا چاہیے. زبر زیر پیش کی پہچان کرائیں. پہچان تو سب کو ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب سے پہلے زبر ہے، زبر کی ایک حرکت، ایک نشانی ایسے ہوتی ہے. ہاں اور تو کچھ نہیں ہے. اس کے بعد پھر زیر ہے، پھر اس کے بعد پیش ہے. اسی طریقے سے سب کچھ دیا گیا ہے. پھر نیچے پہچان کے لیے بتا دیا گیا ہے کہ زبر زیر پیش، زبر زیر پیش، زبر پیش زبر، بالکل الگ الگ طریقے سے تاکہ پہچان ہو جائے. پہچان کا ہمیں مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ میرے خیال سے آپ میں سے جو ہیں سب بچپن میں پڑھے ہوئے ہیں. بس یہاں آپ اس کو درست کرنے آئے ہیں کہ جہاں الف با تا تا ہم ایسے پڑھتے چلے گئے ہیں، اب مخارج کے ساتھ پڑھیں. اس لیے پہچان کا مسئلہ آپ لوگ کو نہیں ہے. بچوں کو سمجھائیں کہ الف ہمیشہ حرکت و سکون سے خالی ہوتا ہے. اگر الف پر حرکت یا سکون جسم آ جائے تو حمزہ ہو جاتا ہے. زبر کا قاعدہ اجزا اس طرح کریں جیسے حمزہ زبر حمزہ کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے. یہ چیز نوٹ کر لیں. زبر کے اوپر زبر کی، حمزہ کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حمزہ کے اوپر زبر کی حرکت ہے. حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے جیسے حمزہ زبر یہاں ایک چیز، جیسے الف اگر خالی ہے، الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، یعنی فتحہ ضمہ کسرہ یا زبر زیر پیش ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو وہ الف ہے. جی لیکن اگر الف کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی ہے، زبر زیر پیش ان تینوں میں سے کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے، اور یا پھر ساکن جزم جو ہے وہ آ جاتا ہے. اگر الف کے اوپر کوئی بھی حرکت، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے تو الف الف نہیں رہے گا. الف کیا ہو جائے گا؟ حمزہ. ہاں حمزہ ہو جائے گا. الف حمزہ ہو جائے گا. جب خالی ہے تو الف رہے گا، لیکن اگر اس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ پڑھا جائے گا، وہ الف نہیں پڑھا جائے گا. جی اگر یہ آپ کو معلوم ہے تو آپ لوگوں کو تو اچھی بات ہے، نہیں معلوم ہے تو اس کو یاد رکھ لیں کہ الف کے اوپر اگر کچھ نہیں ہے، الف خالی ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، زبر زیر پیش ہاں یا جزم ساکن جو ہوتا ہے وہ کچھ نہیں ہے تو الف ہے. ان میں سے کوئی بھی حرکت اگر الف کے اوپر آ جائے تو وہ زبر ہو جاتا ہے. جی کوئی کچھ بول رہا ہے؟ نہیں. ہوں. تو ایک چیز یہ یاد رکھیں کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. الف کے اوپر کوئی بھی حرکت زبر زیر پیش ان میں سے کچھ آ جائے تو الف حمزہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد زبر کا قاعدہ، زبر کا قاعدہ اجزا اس طرح کریں. حمزہ ہاں زبر اوپر دیا گیا، حمزہ کے اوپر زبر کی حرکت ہے. الف کے اوپر یعنی آ گیا تو حمزہ ہو گیا. حمزہ کے اوپر زبر کی حرکت ہے. حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے جیسے حمزہ زبر آج میں اس کو پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد پھر کل یہی آپ لوگوں کا سبق ہوگا، یہی آپ لوگوں سے سنا جائے گا. یہ آپ لوگ پڑھ لیں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس ہمیں یہ اس میں چیک کرنا ہے جیسے قاعدہ جو بتایا گیا، کھینچنا کم ہے کہ کتنا کھینچنا ہے، کتنی مقدار ہوگی، یہ بس ہمیں آپ لوگوں سے ٹیسٹ کرنا ہے، یہ ہمیں آپ لوگوں سے چیک کرنا ہے کل. ہاں تو اب میں پڑھتا ہوں، سنیں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے. حمزہ زبر با زبر با، تا زبر تا، تا زبر ث، جیم زبر ج، حا زبر ح، خا زبر خ،
دال زبر د، ذال زبر د، را زبر را، زا زبر ز، سین زبر س، شین زبر ش، صاد زبر ص، ضاد زبر ض، طا زبر طا، ضا زبر ضا، عین زبر ع، غین زبر غ، فا زبر ف، قاف زبر ق، کاف زبر ک، لام زبر ل، میم زبر م، نون زبر ن، واو زبر و، ہا زبر ہ، حمزہ زبر ا، یا زبر ی، اس طریقے سے. ہاں، بہت زیادہ اس کو کھینچنا نہیں، جیسا کہ میں نے اس میں کتاب میں خود بتایا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کی انگلی اس کو کھولے بند کرے، جتنا وقت لگتا ہے اس میں بس اتنا ہی اس کو کھینچنا ہے، بہت زیادہ اس کو وقت لگا ہے. ہاں، اس میں ایک چیز یہ دھیان رکھیں کہ الف زبر ا با زبر با جو ہے، یہ حمزہ زبر ا با زبر با، اس کو پڑھنے میں آپ اپنے مخرج کو نہ بھولیں. یعنی سا ہے تو سا زبر، اس طرح نہیں، سا زبر س، جیم زبر ج، ہا زبر ح، اس طرح سے. یہ نہیں کہ ہا اب زبر پڑھ رہے ہیں تو ہا زبر ہے کچھ بھی کہہ رہے، نہیں ایسے نہیں چلے گا نا. اس چیز کو دھیان میں رکھ کر جو ہے نقطے، سین زبر س، اس طرح سے. قاف ہے، قاف زبر ق، اس کے بعد دوسرا جو کاف ہے کاف زبر ک. ان سب چیزوں کو دھیان رکھ کر مخرج کو، ہاں، اور یہ چیزیں سن کر بعد میں جو وغیرہ پہ جو نہیں سنا تو آپ اس کو، اس کا قاعدہ لکھ لیں اور اس کو دھیان میں رکھ کر کہ اس کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اور زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے. الف زبر ا، با زبر ب، تا زبر ت، تا زبر ث، جیم زبر ج، اس طرح سے. اس طرح یہی آپ لوگوں کا سبق ہے، کل اس کو پڑھایا جائے گا. اور اس میں ہم مخرج آپ لوگ درست کرتے رہیے، جن کا صحیح نہیں ہے وہ مخرج، ان کے مخرج کا امتحان تب تک ہے جب تک وہ نہیں مخرج درست کر پاتے ہیں. بھلے ہی کتاب ختم ہوتا ہو، ہونے کو آیا ہو، لیکن ان کا مخرج ان کو پریکٹس کرنا نہیں چھوڑنا ہے. جی، بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ جی سر. جی جی جی، آسان ہے، کوئی جی مشکل سر. نہیں ہے. پڑھتے رہیے، اللہ سے دعا کرتے رہیے، انشاءاللہ سب مشکلیں آسان ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کسی کو. اللہ رب العالمین ہم سب کو پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، یہیں پہ ختم کرتے ہیں اپنی کلاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.